اور افغانستان کے ہیں تو ان معاملات میں لگتا ہے کہ پاکستان سے زیادہ تشویش چین کو ہے، کیونکہ چین ایک تو ETIM کے حوالے سے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو صوبہ سنکیانگ میں سرگرم ہے، اس حوالے سے چین یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو جنگجو ہیں یہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں۔ چین میں آپ نے اس طرح نہیں دیکھا سنا ہوگا کہ وہاں پہ صورتحال اتنی خراب ہو جتنی بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے اندر ہے، لیکن چین پیشگی اقدامات پر یقین رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ چین کو پتہ ہے کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے کہ جس کے ذریعے اس معاملے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اب پاکستان اور طالبان کے تعلقات کشیدہ ہیں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی افغان طالبان اور پاکستانی جو ملیٹنٹس ہیں ان کے مابین گٹھ جوڑ ہے۔ اس گٹھ جوڑ کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اگر افغان طالبان کے چیف شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، اس میں ایک فتویٰ جاری کریں۔ فتویٰ اگر وہ جاری کرتے ہیں، اگر پاکستان کے اندر حملوں کو وہ ناجائز قرار دیتے ہیں اور اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں، افغانستان کے اندر پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کی موجودگی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن افغان طالبان کے جو سربراہ ہیں، جو ان کے امیر المومنین ہیں، یہ اس حوالے سے خاموش کیوں ہیں؟ اس معاملے پہ بات کریں گے۔ اور مئی کا جو مہینہ گزرا ہے یہ ہولناک ترین مہینہ ثابت ہوا ہے اس سال کا۔ اس میں ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے ایک ادارے کی جانب سے، اس کے اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ در آدم خیل کوہاٹ کا علاقہ ہے، جب آپ پشاور سے جنوبی اضلاع کی طرف جاتے ہیں تو پہلا جو شہر آتا ہے، چھوٹا سا قصبہ آتا ہے در آدم خیل۔ یہاں پہ ماضی میں بھی طالبانائزیشن رہی ہے، یہاں پہ آپریشنز بھی ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک علاقے سے نقل مکانی کا آغاز ہوا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں جڑپوں کی اطلاعات بھی ہیں، یہاں پہ ملیٹنٹس کی موجودگی کی اطلاعات بھی ہیں، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کی پراسرار خاموشی جو ہے یہ اس معاملے کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ گو کہ کچھ اقدامات ایسے سامنے آئے تھے، کچھ اطلاعات ایسے سامنے آئی تھیں کہ جیسے وہاں پہ 100 سے زیادہ افراد کی گرفتاری، جن میں پاکستانی ملیٹنٹس بھی تھے، جن میں افغان نیشنلز بھی تھے جو پاکستانی ملیٹنٹ گروپس میں شامل تھے۔ وہاں پہ یہ خبر آئی تھی کہ ایسے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو روایتی جیلوں کے بجائے جو وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے دفاتر میں، اس کے مراکز میں ان کو رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاعات آئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کابل میں 1000 سے زیادہ علماء کرام کا اجتماع ہوا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی افغانستان سے باہر جا کے لڑنا جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس اقدام کو بھی شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کی آشیرواد بھی حاصل تھی، بلکہ انہی کا ایک انیشیٹو تھا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کابل میں علماء کرام کا اجتماع ہو اور پھر اس میں اس قسم کی باتیں ہوں؟ بظاہر تو گڑھ چوڑ لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ طالبان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک پاکستان سے اچھا تعلق رکھنے کی خواہش رکھنے والے لوگ، دوسرا TTP کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کی خواہش رکھنے والے لوگ۔ یعنی TTP کے ساتھ ناطہ توڑنے والے لوگ بھی موجود ہیں، یہ خواہش رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم TTP کے ساتھ کیسے ناطہ توڑیں۔ یہ جب امریکہ موجود تھا تو افغانستان کے اندر، تو ہم شانہ بشانہ امریکہ کے خلاف، غیر ملکی افواج کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ یہی پاکستانی طالبان افغان طالبان کو پناہ دیتے رہے ہیں، یہی پاکستانی طالبان ان کے ساتھ محاذوں پہ لڑتے رہے ہیں۔ تو آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب افغان طالبان برسر اقتدار ہیں اور پاکستانی طالبان کو پناہ کی ضرورت ہے تو ہم ان سے منہ موڑ لیں؟ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ جی تحریری طور پر یقین دہانی کرائی جائے کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی، وہاں پہ اسلحہ لے کر پھرنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی بھی غیر ملکی کو۔ یہ احکامات وقتاً فوقتاً جاری بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ایک تحریری فتویٰ جاری کیوں نہیں کیا جاتا شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کی طرف سے؟ کیوں اس مسئلے کو طول دی جا رہی ہے؟ کیوں ایک کچھ تنظیموں یا ان تنظیموں کی کچھ سینکڑوں یا ہزاروں جو افراد ہیں ان کی وجہ سے ایک پوری افغان حکومت کو جو ہے وہ مسئلے میں دھکیل دیا گیا ہے؟ یہ سوچ موجود ہے۔
اب اس میں طرح طرح کی خواہشات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے. یہ خواہش تو ضرور موجود ہے کہ افغان طالبان کے سربراہ کہہ دیں کہ جناب آپ کا یہاں پہ جائز نہیں ہے لڑنا اور یہاں پہ آپ کی موجودگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن تحریری فتویٰ جب تک یا تحریری فرمان جب تک جاری نہیں کیا جائے گا شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف سے، تو ظاہر ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ جی ہم نے تو بیعت کیا ہوا ہے، ہمارے بھی امیر المومنین ہیں، ہم بھی ان کی بات مانتے ہیں. اگر ان کی بات اس طریقے سے مانی جاتی، اگر پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کی قیادت کو یہ احساس ہوتا کہ جی ان تنظیموں کی وجہ سے افغان طالبان کی حکومت کو خطرات لاحق ہیں، کیونکہ صرف پاکستان نہیں ہے، اب چین جیسے میں نے کہا کہ زیادہ پریشان نظر آتا ہے، اور چین کی جو سرگرمیاں ہیں وہ افغان طالبان بھی منظر غیر دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ رومچی میں ایک انیشیٹو لیا، ایک مذاکرات ہوئے پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں. اب دوسری ایک نشست کے لیے کوششیں جاری ہیں. جو پاکستان کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی ہیں محمد صادق خان، ان کی ملاقات ہوئی ہے چین کے خصوصی نمائندے کے ساتھ، اور یہ اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے. فریقین نے یہ تمام صورتحال جو ہے اس کا جائزہ لیا ہے. اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، بات چیت کہاں تک پہنچی ہے، چین کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر مزید پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں مذاکرات کے کیا امکانات ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب چین کے خصوصی نمائندے کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو یہ زیادہ بات اسی پہ ہوئی ہے کہ اگر دوسرا دور ہونا ہے تو وہ بھی چین کے اندر ہو. یہ ذرائع نے کہا ہے کہ بات چیت میں علاقائی سلامتی کے وسیع مسائل پر توجہ مرکوز رہی، اور خاص طور پر جو ملیٹنٹ گروپس کی موجودگی ہے افغانستان کے اندر، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، چاہے وہ BLA ہے، چاہے وہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، ان سارے معاملات کے حوالے سے بات چیت ہوئی. دونوں اطراف نے اس معاملے پر گفتگو کی اور ایک مربوط کوششوں کی ضرورت کے بارے میں باہمی اتفاق رائے سے آگے بڑھنے پر اتفاق کیا. دونوں فریقین نے دو طرفہ کوارڈینیشن میکانزم کو مضبوط بنانے اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے ہم آہنگی کو بڑھانے پر اصولی طور پر اتفاق کیا، اور ملاقات میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے علاقائی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جب ہم پاکستانی تنظیموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا پھر چین کے لیے جو درد سر تنظیم ہیں یا اس تنظیم سے وابستہ لوگ ہیں، تو ظاہر ہے کہ چین پیشگی بند باندھنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات بحال ہوں اور صورتحال جو ہے یہ معمول پر آئے. پاکستان اور افغانستان کی تجارت بھی کھلے، سرحد بھی کھلے، کیونکہ چین کا بھی ظاہر ہے کہ اسی میں مفاد ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر اس کے سرمایہ کاری ہے، دونوں ملکوں کے اندر اس کے ماہرین کام کرتے ہیں. دونوں ملکوں کے اندر اگر چینی مفادات کو نقصان پہنچے گا، چینی پروجیکٹس پہ حملہ ہوگا، چینی ماہرین یا انجینئرز کے اوپر حملہ ہوگا، ان کو قتل کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ چین تو یہی چاہے گا کہ یہاں پہ استحکام ہو. اور جو ملک دشمن عناصر ہیں یہ صرف پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، یہ چین کے مفادات کے بھی دشمن ہیں اور یہ افغان طالبان کے مفادات کے بھی دشمن ہیں. تو افغان طالبان کو یہی بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اور چین جیسے ملک مطمئن ہوں گے تبھی آپ کا ملک ترقی کرے گا. یہی آپ کے وہ دو پڑوسی ہیں کہ جو آپ کے خیرخواہ بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے پاکستان جیسے ملک نے 45-40 سال آپ کے افغانوں کو پناہ دی، اور چین جیسا ملک آ سکتا ہے اور آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. بجائے پڑوسی ممالک سے مدد لینے کے، بجائے پڑوسی ممالک کے تحفظات ختم کرنے کے، اگر آپ دور پار جن ممالک کی سرحدیں بھی آپ کے ساتھ نہیں ملتی، اگر آپ ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے، اگر آپ ان کے مفادات کی آبیاری کریں گے، جیسے ہندوستان کے بہت زیادہ مفادات ہیں اور ہندوستان اب چاہتا ہے کہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھائے. روس نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا، روس نے آپ کو تسلیم بھی کیا. یہ جو فوجی معاہدہ ہے یا جو ملٹری پیکٹ ہے، اس حوالے سے اگر پاکستان کا پھر ذکر کیا جائے گا تو پاکستان سے ظاہر ہے کہ اسی قسم کی آوازیں اٹھیں گی. پھر آپ کو جواب بھی دیا جائے گا، پھر آپ رد عمل کا بھی سامنا کریں گے، پھر آپ جو ہے وضاحتیں بھی دیں گے کہ جی ہمارا یہ جو معاہدہ ہے یہ کسی اور ملک کے خلاف نہیں ہے. لیکن جب آپ پاکستان کا ذکر کریں گے اور پاکستان کے تحفظات جو ہیں یا چین کے تحفظات آپ ختم نہیں کریں گے، اور بجائے تحفظات ختم کرنے کے آپ صرف یہ کہیں گے کہ جی ہم آئندہ مستقبل میں یہ حملے جو پاکستان نے پہلے بھی کیے ہیں اس طرح کی جرت پاکستان نہیں کر سکے گا،
تو وہ مبینہ ٹھکانے جو افغانستان کے اندر موجود ہیں، اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، اگر طالبان کے چیف اسی طرح پراسرار خاموشی اختیار کیے رکھیں گے، اگر اسی طرح پردہ کیے رکھیں گے، تو ظاہر ہے کہ معاملات پھر درست نہیں ہوں گے۔ پھر اگر وزیر خارجہ کے لیول کے اوپر بھی مذاکرات ہوں، اگر اس سے نیچے سطح کے بھی وفود کے مذاکرات ہوں، تو پھر ان وفود کا اور ان مذاکرات کا پھر کوئی فائدہ برآمد نہیں ہوگا۔ یہ ایک رپورٹ ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مئی 2026 میں 128 دہشت گردانہ حملے اور تشدد میں 27% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی طرف سے یہ جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار ہیں، اور جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مئی ہولناک ترین مہینہ ثابت ہوا ہے۔ اس میں حملے ہوئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں، خودکش حملے ہوئے ہیں، دھماکے ہوئے ہیں، اغوا کی وارداتیں ہوئی ہیں، اور اس طرح پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس دوران یعنی مئی میں 71 شہری، 68 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور امن کمیٹیوں کے چیئرکان مارے گئے، جبکہ 147 شہری، 35 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ اور امن کمیٹی کے 3 ارکان جو ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں۔ اپریل کے مقابلے میں شہری ہلاکتیں 37 سے بڑھ کر 71 ہو گئیں، جس میں 92% اضافہ ہوا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جو شہادتیں ہیں 28 سے بڑھ کر یہ 68 ہو گئیں، جو 143% اضافے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، عید گزر چکی ہے، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ پورے پاکستان کے حوالے سے ہیں۔ اس پر میں مزید بھی بات کروں گا، لیکن آخر میں صرف میں آپ کو درادم خیل کے حوالے سے بتاؤں کہ یہاں پہ تور چھپر کا علاقہ ہے، یہاں بتایا گیا ہے کہ امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے، اور اس حوالے سے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ مختلف علاقوں میں اس طرح کی نقل مکانی محدود علاقوں سے، جیسے باجوڑ میں ماموند، لوئے ماموند کے علاقے سے نقل مکانی ہوئی، تیرا سے ہوئی، اکا خیل سے ہوئی، باڑہ سے اور وزیرستان سے ہوئی، محدود پیمانے پر نقل مکانی کا سلسلہ، اور یہ بتاتا ہے کہ جی یہاں پہ امکان ہے کہ محدود پیمانے پر آپریشن کا بھی جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے۔ ان سارے معاملات پر میری اور آپ کی مشترکہ نظر رہے گی۔ میری آپ سے وہی گزارش ہے کہ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔